اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم طلباء، آج قرآن مجید کی سورت نمبر 7 جس کا نام ہے سورہ الاعراف، سورہ اعراف بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس کے مضامین اور ساتھ اس کا مختصر سا خلاصہ، یعنی سورہ اعراف جو قرآن مجید کی 7ویں نمبر کی سورت ہے، اس میں کون کون سے مضامین آئے ہوئے ہیں اور اس کا خلاصہ مختصر سا کیا ہے کہ اس سورت میں ہے کیا کیا چیزیں۔ سورہ اعراف قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے جو مکی صورتوں میں شامل ہے اور اس میں 206 آیات ہیں۔ اس صورت میں بنیادی طور پر توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں تفصیل دی گئی ہے اور سابقہ اقوام کے قصے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ان سے نصیحت حاصل کی جا سکے۔ کون کون سی چیزیں جی؟ توحید، رسالت۔ اب دیکھیں توحید اور رسالت ساتھ ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ آخرت کے بارے میں تفصیل دی گئی ہے کہ آخرت کس طرح ہوگی، اور سابقہ اقوام، پیچھے جو اقوام گزری ہوئی ہیں، قومیں گزری، ان کے واقعات، ان کے قصے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ان کو مسلمان یا تمام لوگ اس کو جب پڑھیں تو ان سے نصیحت حاصل کریں۔ اس کے اہم مضامین: نمبر 1، قرآن کی پیروی اور شیطان کی گمراہی، یعنی قرآن کی پیروی کرنا اور شیطان کی جو گمراہی تھی وہ بیان کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر کس طرح؟ آیت نمبر 3 میں اس کا ذکر آتا ہے۔ آیت ہے، لوگوں جو کتاب تمہارے پروردگار سے تم پر نازل کی گئی ہے، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے، اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا دوسرے رفیقوں کی پیروی نہ کرو، یعنی اس قرآن کے علاوہ جو دوسرے ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں ان کی پیروی تم نہ کرو مگر تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ اس میں قرآن کی پیروی کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بھی اس میں درج ہے، آیت نمبر 11 سے لے کر 18 تک یہ اس میں ذکر ہے۔ مثال کے طور پر کیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں تکبر کرے، تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ یہ 13 نمبر کی آیت میں ہے، 11 سے 18 تک آیت میں تمام اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح، اے بنی آدم، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ یہ وہی آیت نمبر 11 اور 18 کے ضمن میں باتیں چل رہی ہیں۔ کس کے جی؟ یہ اس کے شیطان، آدم علیہ السلام کی پیدائش اور شیطان، یہ والا واقعہ جو تھا۔ اچھا، پھر انبیاء اور ان کی امتوں کے قصے۔ سورہ اعراف میں مختلف قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں جن میں نوح، ہود، صالح، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نمایاں ہے، یعنی ان انبیاء کا ذکر زیادہ آئے ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، یہ آیت نمبر 59 سے لے کر 64 تک، اس کے درمیان ان آیتوں میں تقریباً 6 آیتوں میں ذکر آیا ہوا ہے کس کا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی لیکن وہ ماننے سے انکار کر بیٹھے تو اللہ نے ان پر طوفان کا عذاب نازل کیا، ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آئے تو اس سے میں اور آپ اچھی طرح واقف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر، یہ اسی طرح یہ آیت نمبر 103 سے لے کر 137 تک اس کا ذکر آ رہا ہے۔ فرعون کی سرکشی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون کی ہلاکت کا ذکر ان آیات میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، اسی طرح بنی اسرائیل جو قوم تھی ان کی نجات فرعون سے، فرعون کی ہلاکت، اس میں ذکر آئے ہوئے سارا۔ مثال کے طور پر کیسے؟ اور ہم نے موسیٰ سے کہا اپنی لاٹھی ڈال دے، جب اس نے ڈالی لاٹھی تو وہ اچانک جادوگروں کے بناوٹی کرتبوں کو نگلنے لگی، یعنی واقعہ ہے نا کہ فرعون نے جو کہا تھا کہ آپ اپنا معجزہ پیش کرو تو سانپ بن گئے تھے ان کے جو لوگ آئے تھے۔ اسی طرح یہ مختصر سا بیان کروں، باقی آپ سب کو پتہ ہے ان واقعات کا۔ تو انہوں نے اپنی لاٹھی یا عصا جب ڈالی تو وہ انہوں نے اس عصا نے یا اس لاٹھی نے وہ جو سانپ بن گیا تو اس نے سب کو کرتب دکھانے والے سانپوں کو نگل لیا تھا۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد 5ویں نمبر کا جو ہمارے پاس مضمون ہے وہ ہے میزان عدل اور قیامت کا ذکر، یعنی قیامت کا تذکرہ ہے، اور اس میں قیامت میں جب میزان یعنی ترازو قائم کیا جائے گا، اس میں
اس دن اعمال کے وزن کا فیصلہ حق کے ساتھ ہوگا، پس جن کے ترازو بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ حق کے ساتھ یعنی ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں کی جائے گی، اور جن کے ترازو ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈال دیا، یعنی اعمال تولے جائیں گے۔ اسی طرح نمبر 6، جنت اور جہنم کی منظر کشی۔ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان مکالمہ بیان کیا گیا ہے، یعنی کنورسیشن، جس میں جنتی اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہیں اور دوزخی پکار کر پانی کی طلب کرتے ہیں لیکن انہیں انکار کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو تھے ہمارے پاس 6 موٹے مضامین، یہ 206 آیات میں جو آئے ہوئے ہیں مختلف قسم کے۔ اب اس کا جو خلاصہ ہمارے پاس ہے وہ ہے جی، سورہ اعراف میں انسان کی تخلیق یعنی انسان کی بناوٹ، شیطان کے ساتھ پہلی آزمائش، وہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، انبیاء کی جد و جہد، یعنی جتنے بھی انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف لانے کے لیے جو جد و جہد کی، کوشش کی، اور قوموں پر آنے والے عذاب، ٹھیک ہے، جس طرح نوح علیہ السلام کا ذکر ہو گیا، اور باقی اوپر جو ہے تو ہود علیہ السلام، صالح، لوط اور شعیب علیہ السلام وغیرہ وغیرہ۔ قیامت کے دن کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اس کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت پر عمل کیا جائے، شیطان کے دھوکے سے بچا جائے، اور سابقہ اقوام کے انجام سے عبرت حاصل کی جائے۔ یہ صورت ہمیں توحید پر مضبوطی سے قائم رہنے، نیک اعمال اختیار کرنے اور برائیوں سے بچنے کی تعلیم دیتی ہے، کیونکہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یعنی یہ جو قرآن مجید کی صورت ہے، سورہ اعراف، سورہ نمبر 7، اس میں مختلف 206 آیات میں مختلف قسم کے جو بڑے مضامین ہیں وہ نکال کر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ نے فائدہ اٹھا لیا ہوگا۔